السلام میں تو علیکم السلام علیکم سر شیخ صاحب سر آپ سے بڑی خوشی ہوئی. میں ڈاکٹر محمد مسعود میرا نام ہے. میں انجینئر ہوں بھائی پروفیشن. ماشاء اللہ آپ مستری ماشاء کہتے ہیں اللہ نا جی, مستری سول انجینئر ہوں. تو ماشاء بڑی اللہ اچھی اللہ سر تعالیٰ آپ کو ڈسکشن. توفیق دے. جی سر اللہ تعالیٰ آپ کو سر سلامت رکھے. آپ ہمارا الحمد سر للہ. کا تاج ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بہت نالجبل ہیں. تو خادم آپ. اتفاقاً میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں. میں نے انجیل مقدس وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا. اور ماشاء اللہ. جب ہم یہ فیصل آباد میں ہوتے تھے نا جی, جی ان کا ایک پریچنگ سکول ہوتا تھا. تو ہم جو ہے نا کورسپونڈنس کے ذریعے وہ سیکھا کرتے تھے. ہم، تو بات یہ ہے سر کہ اب کافی دیر کے بعد پتہ چلا چیزیں سامنے آئیں کرسچینٹی کا وجود. ان کی باتیں سر کچھ ایسی تھیں جو کہ ہمارے ساتھ بڑی ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اسلام اور کرسچینٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. فار جی بالکل. ایگزامپل سر, میرا خیال ہے کہ میں ویسے اہل سنت والجماعت سے مطلب ظاہر ہے بچپن سے تھا. تو ہم جو سنتے رہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام جب شریف لائیں گے اور حاکم العدل بن کر آئیں گے, تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اکٹھے آئیں گے. ان کا جو ایرا ہے جتنا ہمیں پتہ چل رہا ہے, اور وہ جو ہے دجال کو قتل کریں گے. ان کا جی اسلام سر. کے ساتھ بڑا ایک ریلیشن شپ ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ وہ کچھ باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی تھی. میں نے یہ, ہم ایک ایرانی فلم بھی دیکھتے ہیں السید المسیح, ہم، اس میں انہوں نے وہ ریپلیسمنٹ تھیوری دکھائی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے, اور ان کی جگہ ہم، ایک جو ان کا حواریون میں سے ایک وہ تھا, یعنی غدار تھا, تو اس کی شکل ان جیسی ہو گئی, اور ان کو انہوں نے شبہ میں پڑ گئے اور ان کو ہینگ کر دیا. تو ہم. یہ ایسی باتیں بھی ہیں ہماری کتابوں میں. آئی ڈونٹ نو کہ فیکٹ کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو کبھی اس طرح وہ پہلے قرآن کیا آیت ہے تشریح نا, متطرف قرآن کیا نہیں. آیت ہے وہ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم, کہ انہوں نے عیسیٰ نو علیہ ڈاؤٹ. السلام کو قتل نہیں کر سکے اور ان کو سولی پہ ہاں بھی نہیں جی, چڑھے. ہاں ان عیسیٰ علیہ جی ہاں. السلام نے اپنے لیکن سر ان کو ایسے بتایا. ہے کہ جو اس زمانے میں جو مسلمان تھے نا, جو ان کے حواری تھے, جی سر, عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہاں جی, بتایا کہ کل یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جی بچا دے گا اور میں قتل نہیں ہوں گا. جی بے شک, تو جی جی عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے تھے, اسی کمرے میں سے چھت میں سوراخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا جی لیا. تو جی 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 وہاں پر ایک غدار آدمی تھا, اس کا چہرہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا. تو جو رومیوں نے یس, یہودیوں کے ورغلانے پر جس کو سولی پہ چڑھایا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے دھوکہ بھی نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں جی. بتایا کہ میں قتل نہیں ہو سر جاؤں گا. ہمارے ایک اسکالر ہیں, میرے معذرت آپ سے, ہم سیکھتے ہیں سر بہت زیادہ. ہمارے ایک اسکالر ہے شیخ عمران نظر حسین. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریپلیسمنٹ تھیوری ہے یہ ایک بڑا بہتان لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, کہ وہ معاملہ تو شبہ میں ہوا کہ آپ ان کی جگہ کسی دوسرے کو ہینگ کریں, اور انہوں نے بلیو بھی کر لیا کہ ہم نے نہیں, ہینگ اس کر سے دیا کہا ہے. تھا عیسیٰ علیہ السلام نے, اس سے کہا تھا کہ کون ہے جو میری جگہ, اس شخص نے خود قبول کیا تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ اس پہ ظلم ہوا ہو. اوکے, عیسیٰ علیہ جی السلام نے جی کہا تھا کہ کون ہے جو میرے خاطر وہ میری جگہ پہ وہ قتل ہو جائے. تو اس شخص نے خود جی والنٹیئر جی بنا تھا. وہ خود جی جی جی, اس کے حدیث ہمارے ہاں موجود ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں ہونا چاہتا ہوں. تو اس کی اپنی مرضی سے ہوئی اوکے, تھی نا. ہاں. ہاں اور جی, پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کا جان لے بھی لیتا تو اللہ کو یہ حق ہے, یہ ظلم نہیں ہے. اللہ جی تعالیٰ جی اگر مجھے موت دیتا, اللہ اپنی فعل سے کسی کو موت دے دیتا ہے, تو یہ اللہ کی جانب سے ظلم ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے خود زندگی دی ہے, وہ جب مرضی لے لے. اوکے. نو ڈاؤٹ سر. اصل میں یہ ہے کہ جب یہودیوں نے وہ نا سکیزم بولتے ہیں, کہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم نے جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا, وہ کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو جی ڈیفینیٹلی سر. ان کو کوئی شبہ تو ہوا کہ انہوں نے ہینگ کیا ہے, شکل ایک جیسی دیکھی ہے, وہ صحیح طرح پہچان نہیں سکے. اچھا, دوسری یہ بات آپ سے پوچھ رہی تھی سر کہ ہم نے جو نہیں, سیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جب آپ نے بھی, بتایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا تھا, اس کے ساتھیوں کو پتا تھا, تو ان لوگوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ عیسیٰ شہید نہیں ہوا ہے نا. انہوں نے بتایا تھا, تو جی جی یہودیوں جی, نے ان کی بات پہ کوئی اور وہ سب صاحب کرامات لوگ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیات تھے. ہاں جی ہاں, انہوں نے ان کو جی جی. یہودیوں کو چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیں. اچھا سر, ایک سوال ہے کہ یہ جو ان کی تعریف ہے قرآن پاک میں عیسائیوں کی, اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ان کی تعریف بھی کی ہے. جیسے سر یہ رومیوں کی جو یہ جنگ یہ ہوئی تھی یہ پرشینس جی کے ہاں. ساتھ, اسلام ایرا تھا,
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو فتح دیں گے اور یہ جو ایرانی ہیں یہ ہار جائیں گے. پھر ایک حدیث مبارکہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ جو کریکٹرسٹکس ہیں رومنس کے ان کی 4 تعریفیں کی ہیں ایک صاحب نے. پتہ نہیں اس میں کتنی جو ہے وہ ٹروتھ ہے، کیونکہ ہم لوگ تو سر سائنس دیکھیں پڑھنے یہ جو والے انجینئرنگ پڑھنے یہ والے ان کی لوگ ہیں. تعریف نہیں ہے، یہ جو سورہ روم میں نا کہ رومیوں کو فتح ملے ہاں گی، جی یہ تعریف نہیں ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ جی رومیوں کو پہلے وہ شکست کھائیں گے پھر ان کو فتح ملے گی. یہ تعریف جی نہیں جی ہے. جی جی تعریف جو ہے، تعریف یہ ہے کہ اس میں ہے کہ ان اقرب الناس مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، کہ نصارى. جو جی سر. مسلمانوں سے سب سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ مودت کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. وہ ہاں نجاشی جی کے متعلق ہے، وہ نجاشی کے متعلق ہے. نجاشی اور اس کے جی قوم نے انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دیا تھا. آپ کو پتہ ہے ہمارے سردار حضرت جعفر طیار علیہ السلام گئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جی بھائی چچا کے لڑکے تھے، وہ گئے تھے ادھر حبشہ گئے تھے مسلمانوں کا ایک گروہ لے جی کر. جی تو پیچھے سے کفار قریش نے عمرو بن العاص اور کچھ لوگوں کو ہدایہ، بہت قیمتی ہدایہ کے ساتھ بھیجا تھا کہ ان کو واپس کرو، یہ مجرم لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں، ہمارے دین سے کافر ہو گئے، ان کو واپس بھیجو. تو حضرت جناب نجاشی علیہ السلام رحمہ اللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے حضرت جعفر کو طیار علیہ السلام کو بلایا کہ بتاؤ. تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام جب آئے تو کہا کہ آپ ان سے پوچھے کیا ہم آپ ان کے غلام ہیں. تو نجاشی نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ یہ تمہارے غلام ہیں جو باغ کے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے غلام نہیں ہیں. جعفر طیار علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھ لو کیا ہم نے آپ کا کوئی خون کیا ہے، کوئی قتل کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نجاشی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ان لوگوں نے کوئی قتل وتل کچھ نہیں کیا. سر وہ پھر تو کہا ٹھیک ہے واقعہ فرمایا اصل کہ میں ان سے جو پوچھو قرآن کہ پاک ہم میں کیا اس کے قرض دار ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جی کہ بھائی ہمیں کس جرم میں واپس پلٹایا جائے؟ ہم نے جرم بھی نہیں کیا، کیا ہم غلام بھی نہیں ہے کہ ہمیں واپس پلٹایا جائے؟ کس جرم میں پلٹایا جائے؟ کہا کہ جی انہوں نے ہمارے خداؤں ہمارے دین سے الگ ہو گئے، یہاں پہ اختلاف ڈالیا، قوم میں اختلاف ڈالا، نفاق ڈالا. تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے کہا کہ ہم گمراہ لوگ تھے، اللہ نے اپنی نبی بھیجی ہے، اس نبی نے حکم دیا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرو. پھر نجاشی نے کہا کہ نصارہ کی سر تم تعریف کچھ بھی ہے. تلاوت کرو. نجاشی نے کہا کہ تم تلاوت کرو، تمہارے کتاب تیرے نبی کا جو وحی ہے اس کی تلاوت کرو. تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی. تو اس وقت اس کو سن کر نجاشی رونے لگا، زار و قطار رونے لگا، اور اس کے دربار میں جو عیسائی تھے وہ بھی رونے لگے، اس کے وزیر وغیرہ، اور کہا کیا بات ہے، یہ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے حضرت مریم کے متعلق. تو عمرو بن العاص نے وہاں پہ کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو نجاشی نے اس کو بڑا تپڑ مارا، لکڑ سے اس کے چہرے پہ مارا. عمرو بن العاص کے چہرے سے خون نکلا ہے. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کی تعریف ہوئی ہے سر کہ رہبان ہیں ان میں نا، قرآن پاک میں بھی یہ بھی ذکر ہے. تو یہ رہبان جو ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پریسٹ جو ہوتے ہیں روحبان یہ ان ہے کے کہ ان کو زاہد لوگ ہیں نا، زاہد لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، زاہد لوگ ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، ہاں انجینئر جی صاحب، تھینک یو.